محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. زمانہ اور وقت مقرر، مقام اور جگہ مقرر، قوم اور امت مقرر، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ ہی سے یہ اعلان کروایا کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. اب افتتاحی کلمات کے لیے چند کلمات آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کے لیے میں ہمارے جماعت کے ایک معزز اور معتبر جو اس وقت پورے ملک ہندوستان میں الحمدللہ دعوتی دورے کر کے اپنی ایک شناخت، ایک پہچان بنائی ہے آپ نے، میری مراد ہمارے مشفق دوست فضیلت الشیخ نجیب بقالی حفظہ اللہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے نوازیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کا ڈراوا سنانے والا بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہر سال کی طرح یہ عظیم الشان اصلاح امت کانفرنس آج یہاں منعقد ہو رہی ہے.
دور دراز سے ملک کے مختلف مقامات سے فرزندان توحید اپنی دینی اور علمی پیاس بجھانے اور اپنے قلوب کو نور ایمانی سے منور کرنے اور علماء خیر کی نصیحتوں کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، لا چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام حاضرین کو، شرکاء کو ہر قدم پر نیکی عطا فرمائے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے۔ امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور امت کو برپا ہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس امت کے نکالے جانے کا مقصد جو کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ امت ایک فکر لے کر جیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جن سے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ انسانوں کو نفع پہنچانے والے انسان سب سے بہترین انسان ہے، اور سب سے بہترین نفع اگر انسانیت کو پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے کہ ان کو ان کے رب کی پہچان کرائی جائے، ان کو بتایا جائے، یاد دلایا جائے جو سبق انسانیت بھول چکی ہے کہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے۔ اور انسانوں کے درد کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں برپا بھی کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کیوں ہو؟ اپنی زندگی جینے کے لیے، اپنے معاملات صحیح کرنے کے لیے، میرا گھر، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے، میرا یہ، میرا وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تمہیں اپنی زندگی جینے کے لیے برپا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے؟ نہیں۔ اس امت کی بعثت کا مقصد اخرجت للناس، ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہ تم انسانوں کو بھلائی پہنچاؤ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول کہ امت جب تک اس کام کو انجام دیتی رہے گی خیر امت کہلانے کی حقدار رہے گی۔ اس کام کو امت اگر چھوڑ دے گی تو پھر خیر امت کہلانے کی حقدار نہیں رہے گی۔ اتنا بڑا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنے عظیم لقب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ خیر امت کہا ہے، کیوں؟ کہ انسان کا درد لے کر ہم جئیں، انسانیت کا درد لے کر جئیں، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا کام ہم کریں۔ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ اخرجت للناس اللہ نے کہا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے اپنے کلام میں جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خود تمام انسانوں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے منشیہ مانو جاتی کے لوگو، ساری ہیومینٹی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ساری منشیتا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدیش دے رہا ہے
کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا رب ہے. کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اللہ سارے انسانوں کا رب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رسول ہیں صرف، یا ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر کہ آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی. پچھلے انبیاء آئے، زمانہ اور وقت مقرر، مقام اور جگہ مقرر، قوم اور امت مقرر، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ہی سے یہ اعلان کروایا کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. ہر احمر اور اسود کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو بھی یہودی اور نصرانی میرا زمانہ پائے، میری نبوت کا زمانہ پائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اور قرآن یہ کس کے لیے نازل ہوا؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ قرآن کی پہلی آیت آپ پڑھ لیجئے، کیا کہا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رب ہے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا بھی تذکرہ ہے. بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے کس کو ڈرائے؟ تمام عالم کو ڈرائے. تو قرآن یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. آج انسان جو مسلمان نہیں ہے، اکثریت جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمز ہیں، غیر مسلمین ہیں، وہ تو اس کتاب کے ذریعے ہدایت پا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان کہتا ہے ہمارے سمجھنے کی کتاب ہی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اتنے اور اتنے علوم چاہیے. تو میں اپنی ذمہ داری آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا رب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف اللہ کا رسول، اللہ کے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں. قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. میرے بھائیوں، ان تمام آیات پر غور کیجئے. اللہ سارے انسانوں کا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول، قرآن ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت، اور ہم کس لیے بھائی؟ اپنی زندگی جینے کے لیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست فرمان ہمیں اپنی ذمہ داری یاد دلا رہا ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تمام انسانوں پر گواہ بنائے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں پر گواہ بنائے گا. اور حدیثوں میں آیا جناب نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. اس حساب و کتاب والے دن انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا. اور جناب نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا نوح کیا تم نے ہمارے دین کی تبلیغ کی تھی, دعوت دی تھی؟ جناب نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا تھا, تیری دعوت تیرے بندوں تک پہنچائی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا گواہ کون ہے؟ تمہاری نبوت کا, تمہاری دعوت کا, تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے میری امت گواہ ہے. 50 کم 1000 سال, آج تو سال 2-3 سال آدمی کہیں محنت کرتا ہے اور کوئی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو کہہ دیتا بھائی یہ بنجر زمین ہے, یہاں ہل چلا کے کوئی فائدہ نہیں, چھوڑو یہ نہیں ماننے والے, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, یہ ہدایت پہ نہیں آنے والے, خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے. وہاں 950 سال کا صبر ہے اور 950 سال کی محنت. اس پر گواہی دینے کے لیے جب نوح علیہ السلام اپنی امت کو پیش فرمانا چاہیں گے تو امت انکار کر دے گی. امت 950 سال کی محنت کا انکار کر دے گی. کوئی ہمارے پاس نہیں آیا, کسی نے ہم کو نہیں ڈرایا. اللہ تعالیٰ اب گواہ مانگے گا کہ اے نوح اب کون گواہ ہے؟ تمہاری نبوت کا, تمہاری رسالت, دعوت, تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ جناب نوح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ کے طور پر پیش فرما. آپ سوچئے کتنا بڑا درجہ ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ امت پر, دوسری امتوں پر ہم گواہی دیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہمارے اوپر گواہ ہیں. آپ پر جو کتاب نازل تو نے فرمائی اس میں ہم نے پڑھا کہ تیرے بندے, تیرے نبی جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک 950 سال تک محنت کر کے تیری توحید کو پہنچایا تھا. اتنا بڑا رتبہ ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ہمیں گواہ ہم بن جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے. انسانوں کو برائی سے, اللہ کی نافرمانی سے, شرک سے, خرافات سے روکیں اس لیے اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے. اخرجت للناس, انسانوں کے لیے تم نکالے گئے ہو اور کام تمہارا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ کام اصل ہمارا ہے میرے بھائیو. یہ کام دنیا میں خیر اس وقت تک قائم رہے گی, دنیا میں خیر اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی. سفر کر رہے ہیں کچھ لوگ, کشتی میں بیٹھ رہے ہیں, جہاز میں سفر کر رہے ہیں, جہاز کے 2 حصے ہیں, کچھ لوگوں کو اوپر بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے, کچھ کو نیچے, اور نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر بار بار جو جاتے ہیں تو اوپر والوں کو گرانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو نیچے والے یہ سوچیں کہ بار بار اوپر جائیں, ان کو تکلیف ہو, اوپر والوں کو بہتر ہے یہی ہم سوراخ کر لیتے ہیں جہاز کے نچلے حصے میں اور یہیں سے ہم پانی لے لیتے ہیں. اور اس نے شروعات بھی کر دی, کھٹ پھٹ کرنا اس نے جب شروع کیا تو اوپر والے آ کر دیکھتے ہیں اس کو, یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے تم کو تکلیف ہو رہی ہے بار بار میرے آنے کی وجہ سے, اس لیے میں سوچ رہا ہوں یہیں سے پانی لے لوں, جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر لوں, یہیں سے ڈائریکٹ معاملہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اوپر والوں نے اس کو اس غلط عمل سے نہیں روکا تو کیا ہوگا بھائی؟ ارے ہم لوگ تو فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں, سیلاب آیا ہے تو گراؤنڈ فلور والے پریشان ہیں نا, جہاز ڈوبے گا تو سوراخ تو نچلے حصے میں, ہم لوگ تو محفوظ ہیں, اوپر رہیں گے محفوظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو نہیں روکا اس غلط عمل سے تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے. یہ سماج, یہ معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ گویا ایک جہاز ہے میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں گویا یہ معاشرہ ایک جہاز ہے
اور اس کے اندر برائی کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، شرک و بدعت و خرافات کرنے والے، اور بدکاری اور حرام کاریاں کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے گویا اس جہاز میں سوراخ کرنے والے. اور اگر نہیں پکڑا ہم نے، ان کے ہاتھوں کو نہیں روکا ان کو برائیوں سے، تو جب عذاب آئے گا، جہاز ڈوبے گا، عذاب آئے گا تو شکلیں نہیں دیکھی جائیں گی، ہمارا ٹائٹل نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو اہل الحدیث ہے، یہ تو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، یہ تو یہ ٹائٹل والا ہے. ٹائٹلوں پر نجات نہیں ہوگی میرے بھائیوں. حسب نسب اللہ تعالیٰ کے نہیں دیکھا جائے گا. نبی کا بیٹا نافرمان ہے تو وہاں حسب نسب نہیں دیکھا جا رہا، نبی کا باپ نافرمان ہے، حسب نسب نہیں دیکھا جا رہا. ہمارے لیے ہماری جماعت کا نام دیکھا جائے گا، ٹائٹل دیکھا جائے گا کہ اس نے کام تو نہیں کیا، اس نے برائی سے نہیں روکا، لیکن اس کے پاس ٹائٹل موجود ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اور یہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس طرح کے اجتماعات اور پروگرام وغیرہ رکھے جاتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. سارا کام نہیں ہو گیا اجتماعات رکھنے سے، پروگرام کرنے سے، بلکہ یہ مسلسل جد و جہد اللہ کے دین کے پہنچانے اور پھیلانے کی چلتی رہنی چاہیے. یہ سلسلہ دراز ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ حضرات دور دراز کا سفر کر کے اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہو. آداب کا، خصوصی طور پر مجلس کے آداب کا آپ کو خاص لحاظ اور خیال رکھنا ہے. مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے؟ پیر پھیلا کر بیٹھنا، عجیب انداز میں بیٹھنا، گفتگو کرنا، یہاں وہاں دیکھنا، اپنے ساتھیوں سے بات چیت کر کے ہنسنا. میرے بھائیوں، ہمارے علماء کرام، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، یہ علماء خیر، یہ خیر کو پھیلانے والے علماء، لوگوں کو شر سے بچانے والے علماء، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ دور دراز سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں. یہ عنوان پانے کے بعد، عنوان ملنے کے بعد بے چین و پریشان رہتے ہیں. 15 دن، 20 دن، مہینے تک اس عنوان کے سلسلے میں یہ کتابوں کو کھنگالتے ہیں، یہ نوٹس تیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پون گھنٹہ جو بھی ان کو وقت ملتا ہے، اپنے یعنی معافی الضمیر کو پوری طرح بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قربانیاں ہیں ہمارے علماء کی، یہ ہمارے مصلحین، یہ ہمارے دعات، یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کی راہ پر لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں. یہ اتنی محنتیں کریں، سفر کی صعوبتیں اٹھائیں، یہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے موضوع کی تیاری کریں. آپ محنت کر کے دور دراز سے آئیں، اپنا وقت لگائیں، اپنا مال لگائیں، اور مارکیٹ میں آپ گھوم رہے ہوں، آپ خریداری کر رہے ہوں، آپ یہاں وہاں کی گپ شپ میں ہوں، تو آپ کے آنے کا اور ان کے محنتوں کا کیا مقصد ہے میرے بھائی؟ مقصد طے کریں. کانفرنس میں آپ آ گئے، آپ اپنا مقصد طے کریں کہ ہم کیوں آئے ہیں. اعلان آج کل یہی سنتے ہوں گے آپ اکثر، کانفرنس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. تو پھر بندہ سوچتا ہے چلو بھائی ثواب ہی تو لینا ہے نا، تھوڑا سا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ سن لیں گے، ثواب ہی تو لینا ہے. میرے بھائیوں، ہم کو علم لینا ہے، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. ہم کو جو ہم علماء سے سن رہے ہیں علم، وہ علم ہمیں لینا ہے اور اس پر انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور عمل کرنے کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا ہے. اس مقصد کو لے کر کے آپ کانفرنس میں آئیں. یہ نہیں کہ بھائی چلو ملاقات ہو جائے گی لوگوں سے، کھانے وغیرہ کا انتظام، ضیافت کا بڑا اچھا کامن والے انتظام کرتے ہیں، 2-3 ٹائم کا کھانا مل جائے گا، ناشتہ مل جائے گا، اور تھوڑا ادھر ادھر ٹہل لیں گے، گھوم لیں گے، اور ثواب دارین تو مل ہی جاتا ہے کچھ نہیں کرنے پر بھی. تو پھر وہی ملے گا بھائی آپ کو. نیتیں ہماری خالص ہوں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کانفرنس میں شرکت کرنا ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں. کھانا نہیں ملے تو بھی آپ راضی رہیں، ویسے نہیں، انتظام سارے انشاءاللہ رہیں گے اور ہیں، لیکن آپ کو کھانا نہیں ملے تو بھی آپ کی زبان پر شکایت نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ صحابہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے پیٹ پہ پتھر باندھے. یہاں تھوڑا سا نظم بگڑ جاتا ہے تو لوگ شکایتیں کرنے لگتے ہیں، نہیں ہوتا تو بلاتے کائے کو ہیں. ارے بھائی
کمیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ نیت پہلے خالص کریں اور اپنا مقصد بنا لیں کہ اس کانفرنس میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جو علماء سے ہم سنیں گے انشاءاللہ، کیا وہی ارادہ ہے نا؟ یہ صرف نیتیں کر رہے ہو، جو سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل کریں. اللہ کہنے والوں کو بھی توفیق دے، سننے والوں کو بھی توفیق دے، اور بالکل ڈسپلن آپ قائم رکھیں. کسی طرح کی بھگدڑ، شور، اور کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچنا. مسلمان، حقیقی مسلمان کون ہے؟ کامل مسلمان، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہی کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کانفرنس کے سلسلے میں. اس کانفرنس کے ڈسپلن کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خیر میں بھلائی میں آگے بڑھنے کی، اور تمام شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا